سوال جو کیا گیا ہے کہ عرفے کا روزہ کس دن رکھا جائے، اس سلسلے میں اہل علم کے پاس دو قول ہیں، اور دو قول ہونے کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ اختلاف مطلع کا اعتبار اہل علم کے پاس ایک معتبر قول ہے، اور محدثین کرام میں سے کئی کسی قول کے قائل رہے ہیں۔ تو جب اس قول کا اعتبار کیا جاتا ہے تو عام طور پر یوم عرفہ اختلاف مطلع کی وجہ سے یا تو 8 ذی الحجہ ہو سکتا ہے یا 10 ذی الحجہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی سعودی عرب سے پہلے بھی کہیں چاند دیکھ لیا جائے، اور یہ ممکن ہے۔ پچھلے اگر آپ 2-3 سال کی مثالیں دیکھیں تو بعض افریقی ممالک وغیرہ میں سعودی عرب سے ایک دن پہلے چاند دیکھ لیا گیا، تو اس بنیاد پر اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ بعض اہل علم نے یہ لکھا کہ چونکہ حدیث میں صوم عرفہ کہا گیا ہے تو جس دن عرفہ یعنی حاجی میدان عرفات میں اکٹھا ہوں اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ اہل علم کی ایک جماعت کا قول ہے، اور اگر کسی کو اس تحقیق پر اطمینان ہو کر وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ لیکن وہیں دیگر اہل علم نے یہ کہا ہے کہ یوم عرفہ اصل میں اليوم التاسع 9 ذی الحجہ کا دوسرا نام، اسے یوم عرفہ حاجیوں کے اجتماع کی مناسبت سے نہیں کہا گیا ہے، بلکہ اسے حاجیوں کی عبادت کے حوالے سے کہا گیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا اصل میں اعمال حج کے اعتبار سے ان ایام کو نام دیا گیا، جیسے 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہا گیا، 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا گیا، 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کہا گیا، 11 ذی الحجہ کو یوم القر کہا گیا، 12 ذی الحجہ کو یوم النفر الاول کہا گیا، اور یوم النفر الثانی 13 ذی الحجہ کو۔ تو ایام حج کے اعمال کے حساب سے تاریخوں کو جو ہے نام دیا گیا، تو اصل یوم عرفہ نہیں ہے، اصل 9 ذی الحجہ ہے، 9 ذی الحجہ اصل ہے، اس وجہ سے 9 ذی الحجہ کو ہی روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ اہل علم کی ایک دوسری جماعت کا قول ہے، اور واللہ عالم زیادہ صحیح تر بات یہی لگتی ہے، راجح یہ قرار یہ معلوم ہوتا ہے واللہ عالم کہ 9 ذی الحجہ والی بات دلائل کی روشنی میں زیادہ قریب ہے۔ اس کی مزید تفصیل ہے، لیکن اس مختصر ملاقات میں ساری تفصیل نہیں رکھی جا سکتی۔ مختصراً اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ جب اختلاف مطلع ہی کا اعتبار خود سعودی عرب بھی کرتا ہے، وہ اپنے علاقے کا اعتبار کر کے اپنے ہی مطلع کے حساب سے فیصلہ کرتا ہے، تو پھر ان سے پہلے جو لوگ چاند دیکھ لیں وہ لوگ اگر روزہ رکھنا چاہیں تو سعودی عرب میں جب عرفہ کا دن ہوگا اس دن ان کی عید کا دن ہوگا، یا جو لوگ سعودی عرب سے ایک دن بعد چاند دیکھیں ان لوگوں کے لیے مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ 8ویں ذی الحجہ کا مسئلہ ہوگا، تو 9 ذی الحجہ کو رکھ لینا چاہیے۔ میں نے جیسے کہا کہ یہ دونوں قول دلیل کے اعتبار سے اپنے ساتھ مضبوط حوالے رکھتے ہیں۔ راجح قول واللہ عالم 9 ذی الحجہ کا قرار پاتا ہے، لیکن اگر کسی کو اہل علم کے اس قول پر اعتماد ہو کہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا دن جس دن حاجی اکٹھا ہو اسی دن رکھ لینا چاہیے، کوئی رکھ لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس میں ایک بات یاد رکھنے کی یہ بھی ہے کہ اسے حاجیوں کے عرفہ سے جوڑنے کی جو وجہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں وہ وجہ اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں رہنے والوں کے لیے روزہ کی اجازت نہیں دی، باہر رہنے والے لوگ روزہ رکھیں گے، اور یہ بھی اللہ کے نبی سے نہیں ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہو کہ چونکہ حاجی عرفہ میں رہتے ہیں ان کا ثواب آپ کو چاہیے تو آپ کو جو ہے عام دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے۔ دونوں کو آپس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا نہیں ہے، اس لیے اس مسئلے کو الگ رکھنا ہی زیادہ صحیح تر بات نظر آتی ہے۔ البتہ یہاں ایک مسئلے کی وضاحت ضروری ہے، کوئی آدمی پورے 10 ذی الحجہ کی فضیلت اور اس میں اعمال کی جو فضیلت ابھی ہم نے بیان کی تھوڑی دیر پہلے، اس کی روشنی میں روزہ رکھتا ہوا آ رہا ہے، تو 7 کو بھی روزہ ہے، اس سے پہلے بھی روزہ ہے، 8 کو بھی روزہ ہے، 9 کو بھی روزہ ہے، بالکل روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن احتیاط کے نام پہ عرفے کے روزے کے لیے احتیاط کے نام پہ 8 اور 9 دونوں کو رکھ لینے کی بات کرے تو یہ درست نہیں، اس لیے کہ عرفے کے دن کا روزہ ایک ہی روزہ ہے۔ تو آدمی کو دلیل کی روشنی میں جس قول پہ زیادہ اطمینان ہو اس پر آدمی عمل کرے، اور دلیل کی روشنی میں واللہ عالم جو اطمینان محسوس ہوتا ہے وہ 9 ذی الحجہ والی بات ہے۔ لیکن اگر کسی کو 8 ذی الحجہ جو یوم عرفہ وہاں کے حاجیوں کے اجتماع کے اعتبار سے ہو سکتا ہے وہ اگر رکھنا چاہے تو اس کو جو ہے اپنے اطمینان کی وجہ سے، دلیل پر اطمینان کی وجہ سے گنجائش نکلتی ہے، واللہ عالم۔